بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور آپ کا مشن بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ان دونوں آیتوں میں فرمایا گیا کہ اے نبی، ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اور تو ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کر، یعنی گواہ بنا کر، اور بشارت دینے والا بنا کر، ڈرانے والا، خبردار کرنے والا بنا کر، اور اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر، اور ایک روشن چراغ بنا کر۔ تو اس میں 5 صفات ہیں، اور یہ پانچوں صفتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوتی مشن سے تعلق رکھتی ہیں۔ شہادت کا کام کہ دین کی گواہی پیش کرنا، لوگوں کو اچھے راستے کی طرف بشارت دینا، اس کی خوشخبری سنانا اچھے انجام کی، برے انجام سے خبردار کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا، اور پھر ایک روشن چراغ بن کر لوگوں کی زندگی کو، لوگوں کی راہوں کو روشن کرنا، منور کرنا۔ تو یہ پانچوں صفات آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی ڈائریکشن میں ہیں، یعنی خاص طور سے جو آپ کا مشن تھا، دعوتی مشن، اس کو بیان کرتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سب سے نمایاں پہلو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہونا چاہیے کہ وہ کس طرح سے انجام دیا۔ یہ جو موضوع ہمارے سامنے ہے کہ سیرت النبی کے نایاب اور انوکھے پہلو، تو اس معنی میں یہ نایاب اور انوکھے پہلو نہیں ہوں گے کہ گویا کہ آپ کو پہلی مرتبہ بتائے جا رہے ہیں، یا لوگوں کو عام طور سے نہیں معلوم ہیں اور پہلی مرتبہ ان کے سامنے آ رہے ہیں۔ نہیں، سیرت النبی تو ایک بہت ہی روشن کتاب ہے، بہت ہی روشن باب ہے، اور وہ لوگوں کے سامنے اس کی کوئی بھی چیز نایاب اور انوکھی نہیں ہے۔ مطلب ہم لوگ اس سے پڑھتے ہیں اور واقف ہوتے رہتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نایاب اور انوکھے پہلو کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، اس وقت جو تبدیلیاں آ رہی تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، وہ اس وقت کی انسانیت کے لیے کتنی زیادہ انوکھی تھی، اور وہ سارے پہلو اس وقت کس طرح سے بالکل انہونے اور نایاب تھے۔ تو اس پہلو سے ہمیں سیرت النبی کا مطالعہ کرنا ہے اور اس کے سلسلے میں گفتگو کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بستی سجائی، مدینے کی بستی، وہ بالکل ایک نایاب بستی تھی، اور وہ جو سماج تھا وہ بالکل ایک انوکھا سماج تھا۔ اس وقت پوری دنیا میں اس طرح کی کسی بستی کا، کسی سماج کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آپ سوچئے، اتنا زیادہ برائیوں سے پاک وہ بستی تھی، اور ہر طرح کی خرابیوں سے۔ ایک طرف آپ کو سیرت میں یہ واقعہ ملے گا کہ سیرہ حلبیہ ایک مشہور سیرت کی کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ ذکر ہے، اس کی صحت پر کلام بھی موجود ہے، لیکن بہرحال یہ واقعہ جو ہے یہ نشاندہی کرتا ہے اس صورتحال کی، اس بستی کے بارے میں خبر دیتا ہے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مصر کے بادشاہ نے جو ہدیے بھیجے تھے، سیرت نگاری ذکر کرتے ہیں کہ اس میں ایک طبیب بھی تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طبیب سے یہ کہا کہ تم جاؤ، اپنی قوم کی طرف تم واپس جاؤ، تم اپنے ملک واپس چلے جاؤ، تمہاری یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نحن قوم لا نأکل حتی نجوع وإذا اکلنا لا نشبع، کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم جب تک بھوک نہیں لگتی ہے کھاتے نہیں ہیں، اور جب کھاتے ہیں تو بالکل پیٹ بھر کے نہیں کھاتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس واقعے کی صحت پر کلام موجود ہے، لیکن اس میں جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ حفظان صحت کے اصولوں کے سلسلے میں وہ سماج بہت زیادہ بیدار تھا۔ وہ بیماریاں جو کسی بے احتیاطی کے نتیجے میں پیش آتی ہیں،
اور اس میں سب سے زیادہ بے احتیاطی غذا کے تعلق سے ہوتی ہے. تو ان بیماریوں سے حفاظت کا ایک تصور وہاں، ایک آگہی، ایک بیداری وہاں پائی جاتی تھی. تو اس واقعے سے قطع نظر جب ہم یہ تلاش کرتے ہیں سیرت میں کہ کیا اس سماج میں کوئی طبیب تھا، تو ہم کو نہیں ملتا ہے کسی طبیب کا نام. حالانکہ سماج تمدنی لحاظ سے ترقی کر رہا تھا اور ضرورت کی مختلف چیزیں وہاں پر وجود میں آ رہی تھیں، لیکن طبیب کا نہیں ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سماج جو ہے وہ حفظان صحت کے اصولوں پر بہت اچھی طرح سے کاربند تھا، اور بیشتر اوقات میں طبیب کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی تھی. زخمی تو ہوتے تھے لوگ، جنگیں ہوتی تھی تو لوگ زخمی بھی ہوتے تھے، زخمیوں کے علاج کے لیے ماہرین تھے، لیکن وہ ماہرین تھے جو زخمیوں کا علاج کرنے والے تھے. وہ جو بیماریوں کے علاج کرنے والے طبیب، ان کا ذکر نہیں ملتا ہے، بیماریوں کا بھی ذکر نہیں ملتا ہے، بہت کم، شاذ و نادر. کوئی وبا آ گئی ہو تو الگ بات ہے، لیکن اس طرح کی بیماریاں جو بے احتیاطی کے نتیجے میں اور حفظان صحت کے اصولوں کی پامالی کے نتیجے میں پیش آتی ہیں، ان کا ذکر نہیں ملتا ہے. تو گویا کہ اس سماج میں اس پہلو سے ایک بیداری، ایک آگہی پیدا کر دی گئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی تربیت کے نتیجے میں. یہ ایک پہلو ہے کہ وہاں پر بیماریاں نہیں تھیں. اچھا، ایک دوسرا پہلو دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور آپ نے روایتوں کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کا قاضی مقرر فرمایا کہ جب ایک ریاست تشکیل پائی ہے تو اس کا ایک شعبہ جو ہے وہ عدالت بھی ہے، انصاف لوگوں کو ملے. تو روایتوں میں یہ آتا ہے کہ لمبے عرصے تک، بعض روایتوں میں 1 سال تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ذمہ داری کو سنبھالے رہے، اور اس دوران ایک بھی معاملہ، ایک بھی تنازع نہیں آیا عدالت میں. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ اپنے حقوق کے سلسلے میں، دوسروں کے حقوق کے سلسلے میں ان کے اندر آگہی تھی، اور اس آگہی کے نتیجے میں تنازعات نہیں پیش آتے تھے. تو یہ مشہور عربی کی مثل ہے کہ لو انصف الناس لاستراح القاضی، کہ اگر لوگ خود انصاف کے تقاضے پورے کرنے لگے تو قاضی کو تو بہت آرام ملے گا، اس کو کوئی کام ہی نہیں ملے گا. تو ایک طرف آپ یہ دیکھیے کہ اس سماج میں ایک طرف طبیب کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ لوگ حفظان صحت کے اصولوں پر کاربند تھے، دوسری طرف قاضی کی بھی ضرورت نہیں تھی کیونکہ لوگ جو ہے تنازعات کو خود سے حل کر لینے اور تنازعات سے بچے رہنے کے سلسلے میں آگاہ تھے، بیدار تھے. اس سے کیا ہے، ایک نقشہ سامنے آتا ہے کہ وہ بستی، وہ سماج کس طرح کا تھا. یہاں پر میں ایک اور پہلو کی طرف اشارہ کروں گا، اور اس سے پہلے ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ امن کے پہلو سے وہ بہت ہی انوکھا سماج تھا. اس میں ایک پہلو یہ ہے امن کے حوالے سے کہ یہ جو پہلی اسلامی ریاست کی تشکیل ہوئی تھی، مدینہ کی ریاست، یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ ایک بالکل اب سے مختلف ریاست کی تشکیل ہو گئی، اور اس تشکیل کے عمل میں ایک بھی جان نہیں گئی، ایک بھی انسان کے خون بہنے کی نوبت نہیں آئی. بالکل مکمل پرامن طریقے سے ایک ریاست تشکیل پا گئی. آپ کو اس کی مثال جو ہے انسانی تاریخ میں نہیں ملے گی. جب ایک ریاست یعنی ایک علاقہ کسی ایک کے انداز سے چل رہا ہوتا ہے، اس کی اپنی روایتیں ہوتی ہیں، اپنے رواج ہوتے ہیں، اپنی سرداریاں ہوتی ہیں، مصلحتیں ہوتی ہیں، مفادات ہوتے ہیں، اور ساری چیزیں ہوتی ہیں. جب اس کو آپ تبدیل کرتے ہیں ایک ریاست میں جو منظم ہو، باضابطہ ہو، اور اس کے قانون ہو، قانونی ادارے ہوں، تو ظاہر ہے کہ یہ سب کام آسانی سے پیش نہیں آتا ہے. بہت سی رکاوٹیں آتی ہیں، بہت سے لوگ سامنے آتے ہیں، خون خرابہ ہوتا ہے. تو ہر تعمیر کے پیچھے بہت ساری تخریب اور بہت ساری خون خرابے کی داستانیں ہوتی ہیں.
لیکن یہ ایک ایسی انوکھی ریاست تھی کہ جو تشکیل پائی اور بغیر کسی خون خرابے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، اور مدینے کے سبھی لوگوں نے، جس میں مختلف قسم کے وہاں پر سیگمنٹ تھے، یہودی بھی تھے، کچھ عیسائی بھی تھے، کچھ مشرکین بھی تھے، اور ایک اسلامی سماج تھا، اس میں الگ الگ قبیلے تھے، اور پھر مکے سے آئے ہوئے لوگ بھی تھے، مدینے کے لوگ بھی تھے، یہ سب لوگوں کا مل کر ایک ریاست تشکیل پائی اور اس میں کوئی خون خرابہ نہیں ہوا۔ تو یہ ریاستوں کے قیام کی تاریخ میں بالکل ایک انوکھی بات ہے کہ بغیر کسی خون خرابے کے ایک ریاست تشکیل پا جائے۔ ہاں پھر ظاہر ہے کہ باہر سے اس کے اوپر حملے ہوئے، اور ان حملوں کے دفاع میں ظاہر فطری طور پر جنگیں لڑی گئیں، لیکن وہ سب اس ریاست کو بچانے کے لیے تھی، ریاست کی تشکیل میں اس کی نوبت نہیں آئی۔ تو ایک پہلو یہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے کہ ایک پرامن انقلاب، مکمل طور پر پرامن انقلاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے برپا ہوا، اور ایک پرامن ریاست جو ہے وجود میں آئی۔ پھر اس ریاست کی ایک خاص بات یہ تھی کہ اس میں سب لوگ امن و امان کے ساتھ رہتے تھے، یعنی لوگوں کی جانیں محفوظ تھیں، لوگوں کے مال محفوظ تھے، لوگوں کی عزتیں محفوظ تھیں۔ ایسے زمانے میں جبکہ اس وقت اور کسی بھی علاقے میں پوری دنیا میں کہیں پر یہ صورتحال نہیں تھی کہ لوگوں کی جان، مال، عزت پورے طور پر محفوظ ہو۔ اور اس کی جو بہت بڑی دلیل ہے وہ یہ کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پورے عہد رسالت میں کتنی سزائیں نافذ ہوئیں، سزاؤں کا نفاذ کتنا ہوا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ چوری کی سزا صرف ایک بار نافذ ہوئی اس پورے زمانے میں، اور وہ بھی جو چوری ہوئی تھی وہ مدینے کے باہر یعنی مکہ میں ہوئی تھی، اور گویا کہ نئے شامل ہونے والے سماج میں ہوئی تھی، وہ جو ایک مشہور مخزومی عورت کا واقعہ ہے۔ لیکن یہ ایک واقعہ، اس کے علاوہ کوئی چوری ہونے کا اور چوری کی سزا پانے کا واقعہ نہیں ملتا ہے۔ اسی طرح سے زنا بالجبر کا کوئی واقعہ نہیں ملتا ہے، اکا دکا واقعات۔ شراب کے اوپر سزا دینے کا، تعزیری کارروائی کا کوئی واقعہ نہیں ملتا ہے، یا اگر ہے بھی تو اکا دکا۔ تو یہ جو صورت ہے کہ مکمل طور پر پرامن سماج، پرامن ریاست، کہ جہاں پر لوگ چوری نہیں ہو رہی ہے، ڈاکے نہیں پڑ رہے ہیں، زنا نہیں ہو رہا ہے، عزتیں نہیں لوٹی جا رہی ہیں، ایک دوسرے کا آپس میں ایک دوسرے کا کوئی قتل نہیں کر رہا ہے، تنازعات عدالتوں میں نہیں آ رہے ہیں، الا یہ کہ برائے نام کوئی تنازع آ جائے وہ بھی بہت خوش اسلوبی سے حل ہو جاتا ہے، جو غلط دعویٰ کرنے والا ہے خود ہی پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو یہ اتنا پرامن سماج نہ تو اس زمانے میں کبھی دیکھا گیا اور نہ بعد میں کبھی دیکھا گیا۔ یہیں پر ایک بات میں اس کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا، وہ نریٹیو کی بات ہے۔ یہ لوگ جو اسلامی نظام حکومت کے مخالف ہیں آج کے زمانے میں، اور وہ اسلامی تصور ریاست کا مذاق اڑاتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلامی نظام حکومت آئے گا تو سارے لوگوں کے ہاتھ کٹ جائیں گے، آپ کو ہر طرف لولے نظر آئیں گے ہاتھ کٹے ہوئے۔ یہی مطلب ہے اسلامی نظام حکومت کا۔ اسلامی نظام حکومت میں ہر طرف لوگوں کو کوڑے پڑ رہے ہوں گے لوگوں کی پیٹھ پر۔ یہ کیا ہے؟ یہ غلط بیانیہ ہے، غلط نریٹیو ہے۔ اسلام کا مذاق اڑانے کے لیے، اسلامی نظام کا مذاق اڑانے کے لیے صحیح نریٹیو یہ ہے کہ اسلامی نظام حکومت میں امن و امان ہوگا، تحفظ ہوگا، لوگوں کی جانیں محفوظ ہوں گی، لوگوں کے مال محفوظ ہوں گے، لوگوں کی عزتیں محفوظ ہوں گی، چور چوری نہیں کریں گے، چور ہوں گے نہیں، چوری نہیں کریں گے تو چور نہیں ہوں گے، عزتیں نہیں لوٹی جائیں گی۔ اور یہ جو سخت سزائیں ہیں، یہ سخت سزائیں نافذ اس لیے نہیں ہوں گی کیونکہ ان کے نفاذ کے اسباب ہی نہیں پیدا ہوں گے،
اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا کہ ان ساری سزاؤں کے اعلان کے باوجود اور ان کے سلسلے میں نفاذ کے سلسلے میں بہت سخت موقف رکھنے کے باوجود نفاذ کی نوبت ہی نہیں آتی تھی، کیونکہ وہ واقعات ہی نہیں پیش آتے تھے، جرائم پیش نہیں آتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کے سلسلے میں بہت سخت موقف اختیار کیا، سفارش، بہت قریبی لوگوں کی سفارش کو آپ نے بالکل رد کر دیا، کیونکہ اگر ایک مرتبہ سفارش کی بنیاد پر سزا کو ٹال دیا جاتا تو پھر بدعنوانیوں کا سیلاب آ جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سیلاب کو روک دیا اور پوری ریاست میں امن و امان اور تحفظ وہ پورے طور پر قائم رہا۔ تو یہ ایک بہت انوکھا سیرت کا پہلو ہے۔ اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں گے کہ اس زمانے میں پوری دنیا میں غلامی کا نظام تھا، غلامی رائج تھی، اور غلاموں نے بھی اپنی تقدیر سمجھ لیا تھا کہ ہم کو غلام رہنا ہی ہماری تقدیر کا حصہ ہے، اس پر وہ راضی بھی تھے، اور کوئی ان کی طرف سے کوئی آواز اس کے خلاف نہیں اٹھ رہی تھی۔ ایسے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں غلامی کے خلاف گویا کہ ایک رجحان پیدا کر دیا، ایک تحریک برپا کی، ایک رجحان پیدا کر دیا، اور تیزی کے ساتھ غلام آزاد ہونے لگے، بہت تیزی کے ساتھ۔ اس کے سلسلے میں جو اعداد و شمار ہے وہ بہت حیران کر دینے والے ہیں کہ کیسے ایک ایک فرد نے کتنے زیادہ غلام آزاد کیے۔ اور ہمارا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے زمانے تک پہنچنے تک، یعنی عہد رسالت کے اختتام تک، مدینہ منورہ میں کوئی ایک بھی غلام یا لونڈی نہیں بچا تھا، سب آزاد ہو چکے تھے۔ تو مدینہ کی ریاست جو ہے وہ غلاموں سے اور باندیوں سے مکمل طور پر فری ہو چکی تھی۔ ہمیں ایسے نام نہیں ملتے ہیں کہ جو اس وقت آخر وقت تک وہ غلام یا باندی رہ گئے ہوں، کیونکہ آزاد کرنے کا رجحان بہت طاقتور تھا اور لوگوں کو آزادی کی قدر و قیمت بھی سمجھ میں آ رہی تھی۔ تو غلام اور لونڈیاں وہ آزاد ہونے کے لیے گویا کہ اپلائی بھی کرتے تھے، اس کا پروویژن بھی تھا کہ آپ اپلائی کریں اور اس کے بعد پھر اپنی قیمت بھریں اور اس کے بعد پھر آزاد ہو جائیں۔ اور اس کے علاوہ بھی مطلب یک طرفہ طور پر آزاد کرنے کا بہت بڑا رجحان پیدا ہو گیا تھا۔ تو مدینے کی ریاست میں غلامی مکمل طور پر ختم ہو گئی تھی، لیکن جو کہ پوری دنیا میں باقی تھی اور بہت گہرائی کے ساتھ، گہری جڑوں کے ساتھ باقی تھی، بہت بڑے پیمانے پر تھی۔ غلاموں کی تعداد آزاد لوگوں کی نسبت کئی گنا زیادہ تھی۔ تو وہ سلسلہ پھر آگے، جو اصلاح کا سلسلہ اور آگے تک جانا تھا، وہ بعض وجوہ سے آگے نہیں بڑھا اور اس میں بہت دیر ہو گئی۔ اس پر ایک الگ سے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ انوکھا پہلو آپ کے سامنے رہنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے میں کوئی غلام مرد یا عورت جو باقی نہیں رہ گئے تھے غلامی کی حالت میں۔ تو یہ بھی ایک پہلو ہے، اور جیسا کہ میں نے بتایا اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور یہ بھی ایک اہم مشاہدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مختلف جو یہ سماجی ظلم کی شکلیں تھیں، ان کا خاتمہ کس طرح سے ہوا۔ یعنی سماجی ظلم کی مختلف شکلیں ہر جگہ پائی جاتی ہیں، وہاں بھی تھیں۔ تو مالدار اور غریب، مالداروں کا غریبوں پر ظلم، طاقتور کا کمزوروں پر ظلم، مردوں کا عورتوں پر ظلم، اور مالکوں کا غلاموں پر ظلم۔ یہ ظلم کی مختلف شکلیں وہاں پر بہت، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے بہت اچھی طرح سے، بہت بڑے پیمانے پر پائی جاتی تھی۔ بہت سارے اس کے قصے ہیں، کہانیاں ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد رسالت میں اور مدینہ منورہ کی اس ریاست میں ان سارے مظالم کا خاتمہ ہو گیا، کوئی بھی سماجی ظلم باقی نہیں رہا۔ ایک تو بات یہ ہے کہ کوئی سماجی ظلم باقی نہیں رہا، دوسری جو اس میں نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ اس سماجی ظلم کے خاتمے کے لیے مظلوموں کو کھڑا نہیں کیا گیا، مظلوموں سے مدد نہیں لی گئی، اور مظلوموں کو نہیں اٹھایا گیا کہ عورتیں جو ہیں مردوں کے ظلم کے خلاف اٹھیں،
غلام جو ہیں وہ غلامی کے خلاف اٹھیں، کمزور جو ہیں وہ طاقتور لوگوں کے خلاف اٹھیں، غریب جو ہیں مالداروں کے خلاف اٹھیں. ایسا بالکل نہیں ہوا، بلکہ اس کے برعکس مالداروں سے یہ کہا گیا کہ وہ غریبی کا خاتمہ کریں، ان کی ذمہ داری ہے. غریبوں کو اس زحمت میں نہیں ڈالا گیا. مردوں سے کہا گیا کہ وہ عورتوں کو عزت اور انصاف دیں. طاقتور لوگوں سے کہا گیا کہ وہ کمزور لوگوں کو دبائیں نہیں، ان کی طاقت بنے. اسی طرح سے مالکوں سے یہ کہا گیا کہ وہ غلام آزاد کریں. تو جو انقلاب آیا وہ عام طور سے دنیا میں تو ایسے انقلاب نہیں آتا ہے، بلکہ اسی طرح سے آتا ہے کہ مظلوموں کو اٹھایا جاتا ہے، مظلوموں کی تحریک اٹھتی ہے ظالموں کے خلاف، یا جہاں سے ظلم ہو رہا ہے ان کے خلاف، اور اس کے نتیجے میں ٹکراؤ ہوتا ہے، خون خرابہ ہوتا ہے، اور خون خرابے کے بعد پھر کسی نتیجے تک بات پہنچتی ہے. تو ظلم کو دور کرنے کے لیے بہت سارے مظالم وجود میں آتے ہیں، اور بالآخر کسی ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے ہیں. ظلم کے مقابلے میں ایک دوسرا ظلم برپا ہو جاتا ہے. لیکن یہاں بالکل یہ کیفیت نہیں پیدا ہوئی، بلکہ بہت ہی پرامن طریقے سے سارے سماجی مظالم کا خاتمہ ہوتا چلا گیا. غربت کی بات آئی ہے تو یہ کتنی انوکھی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں ظاہر شروع میں تو غربت رہی، لیکن دھیرے 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 اس کا خاتمہ اس طرح سے ہوا کہ آخر کے ادوار میں اگر کوئی پھٹا پرانا آدمی یا پھٹے پرانے کپڑے پہنا ہوا خستہ حال شخص کوئی مسجد نبوی میں آتا تھا، ایک آدمی یا کوئی گروہ، تو یہ سمجھ لیا جاتا تھا کہ یہ کوئی باہر سے دور دراز کسی علاقے سے آئے ہوئے لوگ ہیں، اور پھر مدینے کے لوگ آگے بڑھ کر ان کی مدد کرتے تھے. یعنی مدینہ جو ہے وہ پاورٹی سے باہر نکل گیا تھا، غربت سے باہر نکل گیا تھا. اور وہاں پر جس کا ذکر آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہاں پر سوق المدینہ قائم ہوئی، مدینہ مارکیٹ، اور وہاں پر لوگوں کی خوشحالی کے لیے پورا ایک نظام بنا، اور اس طرح سے پورے ریاست میں خوشحالی آئی. یہ اس طرح سے ہمیں سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے. میں اس پہلو کو اس لیے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ہم سیرت کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں نا، مکی زمانہ اور مدینے کا زمانہ، مکی دور اور مدنی دور. تو مکی دور میں تو ظلم و ستم ہوتا رہا، اس کے مقابلے میں صبر و استقامت اور پھر دین کی دعوت، وہ سب چیزیں. اس میں کچھ پہلو تشنا ہے جس پر اور مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جب آپ کوئی سیرت کی کتاب اٹھاتے ہیں اور مکی دور کا مطالعہ کرتے ہیں، عام طور سے سیرت کی کوئی کتاب اٹھائیں اور مکی دور کا مطالعہ کریں، تو اس میں صرف جنگوں کا ذکر ملتا ہے کہ ہجرت کے بعد پھر آئے گا کہ پہلی جنگ جنگ بدر، اس کا تفصیل سے ذکر ملے گا. پھر اگلا باب شروع ہوگا جنگ احد، پھر اس کا تفصیل سے ذکر ملے گا. پھر اگلا باب شروع ہوگا جنگ خندق، اس کا تفصیل سے ذکر ملے گا. پھر اس کے بعد کچھ واقعات کا، پھر صلح حدیبیہ کا، اس کے بعد فتح مکہ کا، جنگ حنین، تبوک، یہ سارے یعنی جنگوں کے تذکرے پر بات شروع ہوتی ہے اور مکمل ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو 10 سال کا مدینے کا دور تھا، اس میں جنگ کے لیے جو وقت جنگ میں جو کنزیوم ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ اگر آپ حساب لگائیں گے تو بہت ہی کم وقت ہے، مشکل سے 3 مہینے. جیسے جنگ بدر ایک دن میں ہو گئی، صبح سے شام تک کی جنگ تھی. وہ جنگ احد بھی صبح سے شام تک کی جنگ تھی. تو اس طرح سے سب کچھ اگر ملا لیں اور سفر وغیرہ کی بھی وقت ملا لیں تو سب ملا کر 3 مہینے بنتے ہیں تقریباً، کم و بیش. باقی 10 سال تک کیا ہوتا رہا؟ تو عام طور سے سیرت کی کتابیں اس سلسلے میں خاموش ہیں. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ان 10 سالوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی مثالی ریاست کی تشکیل کی، ایک بہت ہی شاندار تہذیب، بہت ہی زبردست قسم کا تمدن قائم کیا.
لوگوں کو اس کے لیے تیار کیا، لوگوں کی تعلیم اور تربیت کی، اس کی بنیادیں پختہ کی، اور اس طرح سے ایک ایسی ریاست جس کا ایک اپنا تمدن تھا، اس کی اپنی تہذیب تھی، اور وہ اس میں بالکل ان کو اس ریاست کو اس سلسلے میں خود کفیل بنا دیا، اتنا خود کفیل بنا دیا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ نے اپنا جانشین بنانے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ یہ بہت بڑا ثبوت ہے اس بات کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ریاست کو پورے طور پر خود کفیل بنا دیا تھا، اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیا تھا، کہ آپ نے اپنا کوئی جانشین ریاست کے امور چلانے کے لیے کوئی متعین نہیں کیا۔ اور پھر خاص بات یہ ہے کہ بغیر کسی کشمکش کے، بغیر کسی خون خرابے کے امت نے اپنا امیر منتخب کر لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے فوراً بعد، بغیر کسی تاخیر کے اور بغیر کسی کشمکش اور خون خرابے اور تنازع کے بہت ہی پرامن طریقے سے اپنا امیر منتخب کر لیا۔ اور یہ جو امیر منتخب کیا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس میں انوکھا پہلو یہ ہے کہ مدینے میں امیر کا انتخاب ہو رہا ہے، اور وہ شخص مدینے کا نہیں بلکہ مکے کا ہے۔ حالانکہ ظاہر ہے مدینے کے لوگ زیادہ ہیں، لیکن جو انتخاب ہوا ہے وہ مکے والے فرد کا ہوا ہے، اور مکے میں بہت سارے چھوٹے بڑے قبیلے، تو اس میں بھی ایک چھوٹے قبیلے کا، ایک کمزور قبیلے کا فرد کا انتخاب ہوا، صرف کس بنیاد پر؟ صالحیت اور صلاحیت کی بنیاد پر۔ وقت کے سارے لوگوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ ہمارے درمیان اس منصب کے لیے سب سے اہل تر آدمی جو ہے وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو سب نے اتفاق رائے سے ان کو منتخب کر لیا۔ یہ کس بات کی علامت ہے؟ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں پوری ریاست بالغ ہو چکی تھی، میچور ہو چکی تھی، اور اس قدر ہو چکی تھی کہ اب وہ کام کر سکتی تھی جو دنیا میں کوئی ریاست نہیں کرتی ہے۔ یعنی کسی بھی ریاست میں اگر اس کا حکمراں وہ چلا جائے کسی کو اپنے بعد جانشین مقرر کیے بغیر، تو وہاں پر پھر پرامن طریقے سے حکومت کی تشکیل وہ بالکل ایک ناممکن بات مانی جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر ایسا ہوا، اور ظاہر ہے کہ یہ پہلا موقع تھا، بہت سارے بڑے قبیلوں کے لیے یہ ایک موقع تھا کہ بھئی اسی وقت اگر آگے بڑھ کر اس منصب کو اپنے قابو میں کر لیں تو پھر یہ ہمارے قبیلے میں رہے گا، اور ظاہر ہے کہ قبائلی سماج تھا وہ، لیکن اس کے باوجود ایسا کچھ نہیں ہوا، اور بہت ہی پرامن طریقے سے آپس میں مشاورت کے ذریعے سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو ایک کمزور قبیلے کے لحاظ سے ایک کمزور بیک گراؤنڈ کے تھے، ان کو لوگوں نے منتخب کر لیا۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ ایک بہت ہی میچور سماج بن گیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں۔ تو یہ وہ پہلو ہیں جو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کے سامنے پیش کروں، کہ سیرت النبی کا مطالعہ اس پہلو سے ہونا چاہیے کہ خاص طور سے مدینے کے دور میں جنگوں کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بڑے کارنامے انجام دیے اور کیا بہت بڑی تبدیلیاں برپا کی۔ تو اس پہلو سے سیرت النبی کا مطالعہ کرنا، اس پر ریسرچ کرنا، اس پر کام کرنا وہ بہت ضروری ہے، جو اب تک ہوا نہیں، کیونکہ ایک ٹرینڈ سیٹ ہو گیا تھا جنگوں کے تذکرے کا، تو پھر وہ جنگوں کے تذکرے پر پورا عہد مدنی مشتمل رہتا ہے، اور یہ جو بہت اہم پہلو ہیں یہ نظر انداز ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ مکے کے مقابلے میں مدینے کے سلسلے میں روایتوں کا ذخیرہ زیادہ وافر ہے، اور اگر ان پر کام کیا جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پہلو جو ہے وہ اچھی طرح سے سامنے آ سکتا ہے، بس اس پہلو پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں
اللہ کی کتاب اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔